السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن لیکچر نمبر 1 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ لفظ کی تعریف کیا ہے اور الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں، اسم کی تعریف کیا ہے، فعل کی تعریف کیا ہے اور حرف کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد اسم کی علامات کیا ہیں۔ لفظ عربی زبان میں ہم جو بھی بولتے ہیں، لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہم جو چیز بھی لکھتے ہیں، جو چیز بولتے ہیں یا جو چیز پڑھتے ہیں اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ آگے پھر لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ لفظ کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ لفظ کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم، فعل اور حرف۔ لفظ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف: وہ لفظ جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہا جاتا ہے۔ جیسے محمد۔ اب محمد جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا کسی بھی شخص کا نام ہے تو اس کو اسم کہا جائے گا۔ علی، علی بھی ایک شخص کا نام ہے تو اس کو بھی اسم کہا جائے گا۔ مدینہ، اب مدینہ ایک جگہ کا نام ہے تو وہ جو جگہ ہے اس کو بھی اسم کہا جائے گا۔ تو اسم کی تعریف کیا ہے؟ وہ لفظ جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل۔ فعل وہ لفظ یا کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ فعل وہ لفظ یا کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ جیسے نصارہ، اکلا۔ اب نصارہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، تو نصارہ جو لفظ ہے اس میں مدد کرنا جو ہے، مدد ایک کام ہے، وہ کام پایا جا رہا ہے، وہ کام ظاہر ہو رہا ہے، تو اس لیے نصارہ لفظ جو ہے وہ فعل ہے۔ ایسے ہی ایک اور مثال ہے اکلا، اس نے کھایا۔ اب اکلا جو لفظ ہے وہ فعل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس اکلا کے اندر کسی کام کا ہونا ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ لفظ یا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف وہ لفظ ہے جو اسم یا فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، اکیلے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو حرف جو ہے وہ لفظ ہے جو اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، تو حرف جو ہے اس کا اکیلا معنی کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے وا زبر وا، وا کا مطلب ہے اور۔ ایک اور مثال لا، نہیں، یہ بھی حرف ہے۔ اب لا نہیں، تو جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا تو صرف حرف کا جو مطلب ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے حرف کی بل، بلکہ۔
اب جب تک بل کے ساتھ کوئی اسم نہ مل جائے یا کوئی فعل نہ مل جائے تب تک اس حرف کی سمجھ نہیں آ سکتی، اس لفظ کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو یہ تھی 3 قسمیں لفظ کی۔ لفظ کی 3 اقسام ہیں، اسم فعل حرف، اور اسم فعل حرف کی تعریف آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے علامات۔ علامات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علامات کہتے ہیں نشانیاں، یعنی کون سی علامات ہوں گی اسم کے اندر، فعل کے اندر، تاکہ دیکھنے والا بندہ جو ہے وہ ان کو دیکھ کے پہچان سکے کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے۔ تو بعض علامات ہوتی ہیں، ان علامات کے ذریعے بھی بندہ اسم فعل اور حرف کو پہچان سکتا ہے۔ علامات یعنی کہ نشانیاں۔ تو سب سے پہلے ہم آج علامات اسم پڑھیں گے کہ علامات اسم کون کون سی ہیں۔ تو پہلی علامات اسم جو ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی علامت یہ ہے کہ الف لام ال یا حرف جار اس کے شروع میں ہوں گے۔ کوئی بھی لفظ پورے قرآن مجید میں، کوئی بھی لفظ جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے یا حرف جار آ جائے جس کے شروع میں، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دینا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ اسم ہے۔ کبھی بھی الف لام یا حرف جار جو ہے وہ فعل کے شروع میں نہیں آ سکتا۔ مثلا الحمد، اب حمد جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ الف لام اس کے شروع میں آ گیا ہے۔ ایسے ہی الکتاب، اب الف لام کتاب کے شروع میں آ گیا ہے، اس لیے یہ جو کتاب ہے وہ اسم ہے۔ آگے بزیدن، با جو ہے وہ حرف جار ہے اور زیدن یہ لفظ ہے، تو یہ لفظ کون سا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ تو ہم نے یہ علامت پڑھی ہے کہ جس لفظ کے شروع میں حرف جار آ جائے وہ اسم ہوتا ہے۔ تو بزیدن میں جو زید ہے وہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں با حرف جار آ گیا ہے۔ ایسے ہی ایک اور مثال ہے للہ، اب لام حرف جار ہے اس لیے جو اللہ ہے وہ اسم شمار ہوگا۔ تو علامت اسم میں پہلی چیز ہم نے پڑھی ہے الف لام اس کے شروع میں ہو یا حرف جار اس کے شروع میں ہو۔ تو دوسری چیز جو علامات اسم میں ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ تنوین اس کے آخر میں ہو، تنوین اس کے آخر میں ہو۔ پورے قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں تنوین ہوگی وہ کبھی بھی فعل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی حرف نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اسم ہی ہوگا۔ تنوین جس لفظ کے آخر میں آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، وہ فعل نہیں ہو سکتا اور حرف وہ نہیں ہو سکتا۔ تو تنوین جس کے آخر میں ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ تو تنوین جو ہے یہ بھی علامات اسم ہے۔ مثلا زیدن، زیدن، تو زیدن کے آخر میں تنوین آ گئی ہے اس لیے زیدن جو ہے وہ اسم ہوگا۔ ایسے ہی قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ہیں۔ جس لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے، اب تنوین کا مطلب ہے 2 زبریں ہوں یا 2 زیریں ہوں یا 2 پیشیں ہوں۔ تو جس لفظ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو وہ اسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری علامت
اسم کی یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو نون یا نون یا گول تا جو مؤنث کی علامت ہوتی ہے وہ ہو، یعنی کہ یہ تین چیزیں جس لفظ کے آخر میں آ جائیں وہ اسم ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیں، جس کے آخر میں واو نون یا نون یا گول تا ہو وہ اسم ہوگا۔ جیسے مسلمین، اب مسلمن کے آخر میں یا اور نون جو ہے وہ لگ گیا ہے، تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ آگے مسلمون، اب اس مثال کے آخر میں واو نون آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ آگے ایک اور مثال دیتے ہیں ہم، مسلماتن، اب اس مثال کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، تو یہ تا جو ہے گول تا یہ بھی اسم کی علامت ہے، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ اسم ہے۔ تو چوتھی علامت اسم کی یہ ہے مضاف ہو، وہ مضاف ہو، یعنی کہ اس میں اضافت پائی جائے، یعنی کہ اس کے معنی میں کا، کی، کے، را، ری، رے، اپنا، اپنی، اپنے کا معنی پایا جا رہا ہو، کسی چیز کی اضافت ہو رہی ہو تو وہ بھی لازماً اسم ہوگا۔ جیسے قلمہ، اس کی قلم، قلمہ، اس کی قلم، تو قلم یہ مضاف ہے ہو کی طرف، سمجھ آ رہی ہے؟ قلم مضاف ہے ہو کی طرف، تو یہ جو اضافت جس لفظ کے اندر پائی جائے وہ بھی ہمیشہ ہی اسم ہوتا ہے۔ اضافت جو ہے وہ فعل کے اندر بھی نہیں ہوتی اور حرف کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک اور مثال ہے قلمی، میری قلم، اب قلم کی نسبت، قلم کی اضافت پائی جا رہی ہے میرے طرف، تو یہ قلم جو ہے یہ بھی اسم ہوگی، یہ حرف نہیں ہو سکتی اور یہ فعل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اندر اضافت پائی جا رہی ہے۔ تو جس لفظ کے اندر اضافت پائی جا رہی ہو وہ اسم ہوتا ہے، وہ لفظ فعل نہیں ہو سکتا اور وہ لفظ جو ہے وہ حرف نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ لفظ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد لفظ کی اقسام کتنی ہیں، اسم کی تعریف کیا ہے، فعل کی تعریف کیا ہے، حرف کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد علامات اسم ہم نے جانی کہ کتنی علامات اسم ہیں۔ 4 علامات اسم جو ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، الف لام یا حرف جار اس کے شروع میں ہو، تنوین اس کے آخر میں ہو، اور اس کے آخر میں واو نون یا نون یا گول تا اس کے آخر میں ہو، اور چوتھی علامت مضاف ہو۔ تو یہ 4 علامتیں ہم نے پڑھی ہیں اسم کی۔ تقریباً 90% اسم جو ہے وہ انہی علامات کی وجہ سے، یعنی کہ یہ علامات ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا لیکچر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید کو اور عربی زبان کو سیکھ کر اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔